ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والراحمون يرحمهم الرحمن. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی بندگی اور عبادت، انفرادی اور اجتماعی عبادت، قولی اور فعلی عبادت، اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی حقیقی معبود ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے. بے عیب اس کی صفات ہیں. اس کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے رمضان دے، جس کو چاہے رمضان نہ دے، اس سے پہلے موت دے. جس کو چاہے رمضان دے کر توفیق دے، جس کو چاہے رمضان دے کر بھی توفیق نہ دے. جس کو چاہے آخری عشرے میں شب قدر نصیب کرے، اور جس کو چاہے لیلۃ القدر سے محروم کر دے. سب اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، نماز پڑھی، رمضان میں عمرہ نہیں کیا، لیکن اپنی امت کو عمرے پر ابھارا.
اور یہ فرمایا کہ رمضان کا ایک عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جنہوں نے اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، قیام اللیل کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت بڑی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے راضی کر لیا اپنے رب کو، اور اپنی امت کو طریقہ سکھایا عبادت کا، بندگی کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 22 رمضان المبارک 23ویں شب دوسری تاخرات 1443 ہجری مطابق 24 اپریل 2022 عیسوی مسجد صفہ شہر کی مشہور مسجد اور ہم سب کی پیاری مسجد صفہ معین باغ ریاست نگر حیدرآباد ہندوستان میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں منعقد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری رمضان کی اب تک کی گئی عبادات کو بھی قبول کرے اور مزید زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر کو پانے والا اور اس کی نعمتوں سے محدود ہونے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ شب قدر کی تلاش ہے، امید ہے کہ یہ رات ہمیں ملے گی، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کو یہ رات ملی یا نہیں ملی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں ہماری اطاعتیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کی ایک پہچان ہے جو سلف صالحین نے بیان فرمایا۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، فرماتے ہیں اذا تقبل اللہ عمل عبد وفقہ لعمل صالح بعدہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کے بندے کے عمل کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس کو اور نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف کا بھی قول ہے اسی مفہوم کا، علامت قبول الحسنتی الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی کی جاتی ہے۔ رمضان کے بعد اگر عبادتیں جاری ہیں، تلاوت، نفل روزے شوال کے یا پیر جمعرات کے یا ایام بیس کے روزے، اور جو ہے کیا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازوں کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام، غریبوں کو صدقہ خیرات کرنا، مساجد کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، دعائیں کرنا، توبہ کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، تو اس کا مطلب رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ حج کر کے انسان آئے تو اپنی حالت کو دیکھے کہ حج کے بعد اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر تبدیلی آ گئی اور حج کے بعد اچھی زندگی ہے جو حج سے پہلے بھی تھی اس سے زیادہ اچھی ہے، تو اس کا مطلب حج قبول ہو گیا۔ تو اب شب قدر ملی نہیں ملی یہ کیسے معلوم ہوگا؟ شب قدر کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری حالت کیسی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بدلیں گے سب چیز بدل جائے گی، اصول ہے، سسٹم ہے، نظام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، تم بدلو سب بدل دوں گا، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ موضوع یہی رکھا نا، بہت پیارا موضوع، اللہ جزائے خیر دے کہ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ کی مدد ہم سب کو ضرورت ہے، اس کی آئے گی، لیکن اس شرط پوری کرنی پڑے گی۔ شرط سمجھتے ہیں کیا مطلب؟ مثال، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو بھول گئے تو وضو کرنا، بھول گئے ہوتی نماز۔ فقہ بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، عقیدہ بھی پڑھیے، فقہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے۔
وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں۔ ویسے شرط ہے، مدد آئے گی، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ پوری کریے، مدد آئی۔ کل بھی آئی تھی، جن لوگوں نے زمین پر شرط پوری کی اللہ نے ان کی مدد کی۔ قرآن میں واقعات ہیں، سیرت میں واقعات موجود ہیں، حدیثوں میں واقعات موجود ہیں۔ تو ہم بدلیں، اللہ بدلے گا، ہم نہیں بدلیں گے، اللہ نہیں بدلے گا۔ ایک قاعدہ ہے جو مختلف آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے، قاعدہ، پرنسپل، الجزاء من جنس العمل، جیسا بدلہ، جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسا عمل ویسا بدلہ، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، دلیلوں میں سے یہ ایک دلیل ہے، حدیث مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے ماشاءاللہ، حدیث کتنی حدیثیں نہیں سنے اب تک، یاد بھی نہیں ہوگا اتنی حدیثیں سنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فرج عن مسلم کربہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی ایک پریشانی کو ہٹائے گا، دور کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی دنیا کی پریشانی، فائنینشیل یا کوئی بھی، یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، من فرج عن مسلم کربہ، جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک پرابلم، ایک پریشانی، ایک ٹینشن، ایک مصیبت کو ہٹائے گا، تو اس کے بدلے کیا ہوگا؟ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی ہٹائے گا۔ جو کیا وہ ملا، جیسے کا تیسا۔ اس نے اپنے بھائی سے مصیبت ہٹائی، اللہ نے اس سے مصیبت ہٹائی، اس نے دنیا میں ہٹائی، اللہ نے آخرت۔ مصیبت دنیا کی بڑی ہے، آخرت کی مصیبت کوئی بھی نہیں ہونا، لیکن آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبتوں سے بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ وہاں پریشانی نہیں، یہاں پریشانی میں نہیں چاہیے، وہاں بھی نہیں چاہیے، لیکن دونوں میں بڑی وہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جیسا عمل ویسا بدلہ، آپ نے مصیبت ہٹائی، اللہ آپ کی مصیبت ہٹائے گا۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ مدد مدد، مصیبت دور مصیبت دور۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے؟ کل ناگپور والے سمجھے، پچھلے ہفتے کرناٹک والے سمجھے، پھر محبوب نگر والے سمجھے، اور بھی لوگ سمجھے، تو آپ ماشاءاللہ علماء کو سننے والے ہیں، کیوں نہیں سمجھیں گے آپ جلدی سمجھتے ہیں، معلوم ہے مجھے۔ آگے فرمایا، والراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، رحمت رحمت۔ ایک حدیث ہے جس میں یہ تین چیزیں ہیں، دیکھیے، مصیبت ہٹاؤ گے تو مصیبت ہٹائی جائے گی، مدد کرتے رہو گے جب تک تو مدد آتی رہے گی، رحم کرو گے تو رحمان کی رحمت ملے گی۔ کیا بات ہے صاحب، الجزاء من جنس عمل، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کیا چاہیے؟ مدد چاہیے، اللہ کی مدد کرو۔ تو اللہ کی مدد ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ حالات دنیا کے اس وقت کیسے ہیں ہمیں معلوم ہے، خبریں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم، خبر جس کو نیوز بولتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خبر کا ڈیفینیشن نہیں معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہے، یہ بالکل علمی بات ہے یہ تھوڑی سی۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر یحتمل الصدق والکذب، خبر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں۔
اس کو خبر بولتا ہے. خبر کو کیا کس کو بولتے ہیں؟ جس میں سچ اور جھوٹ، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، اور تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. فاسق خبر دے تو تحقیق کرنا نہیں ہے قرآن میں. فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینوا، سورہ حجرات، تحقیق کرو کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم نقصان نہ پہنچا دو کسی کو، پھر بعد میں شرمندگی ہوگی. آیتیں ہیں. تو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن ساری خبریں صحیح ہوتی ہیں کیا؟ غلط بھی ہوتی ہیں. سچ اور جھوٹ کا احتمال اس میں ہوتا ہے. لیکن جب دونوں ہیں، اس کا مطلب سچ بھی ہے، تو حالات اس وقت عالم اسلام، مسلمانان عالم کے کیا ہیں بخوبی آپ واقف ہیں اس سے. ملک کے حالات بھی کیسے ہیں ہمارے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ بھی ہوگی، بات وہ نہیں، لیکن حالات کس طرف جا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، یہ کیسی سیاست چل رہی ہے، یہ کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، ہے نا. ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، کیا ہوگا، ہے نا. بہت بڑا موضوع ہے. میرے رمضان میں کئی موضوع تھے، مجھے سب سے پیارا یہی موضوع لگا جو آپ لوگوں نے رکھا، اللہ کی مدد کیسے. اب ان حالات میں پانی دیجیے ذرا. ان حالات میں اب حالات وہ جیسے وہ بولتے ہیں نا، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا پلٹتا ہے. وہ تو غیب ہے، کل پرسوں آئندہ سال نیکسٹ 2 سال سے، وہ تو ہم کو غیب ہے، نہیں معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کو کیا چاہیے، کیا کرنا، ہم کیا کرنا، یہ ہے اصل سوال. ٹھیک ہے، ہم کیا کرنا، ہم کو کیا چاہیے، ہم کو کیا چاہیے، ہم کیا کرنا. یہ اصل 2 پوائنٹس ہیں جو اس محاورے میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو ہم کو چاہیے کیا؟ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے. صحیح ہے غلط؟ شارٹ کٹ. ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے. ہم مظلوم ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، جو چیز اصل ہمیں چاہیے وہ اللہ کی مدد، اس لیے کہ انسان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہے؟ اور اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، پیارا رب ہے وہ ہمارا. تو ہمیں اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا ہوگا. ہمیں ضرورت ہے اسی ایک رحمان کی مدد کی، اس قوی، طاقتور، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا جو رب ہے ہمارا، اس کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے. اور ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، لیکن موجودہ جو حالات ہیں دنیا میں مسلمانوں کے، سخت ضرورت ہے اللہ کی مدد کی. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے. آپ کس پر اعتماد کریں گے بتائیے. آپ اعتماد کر کے دیکھ رہے ہیں نا، بھروسہ کر کے دیکھ رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، خیانتیں ہو رہی ہیں امانتوں میں، کھیلا جا رہا ہے جذبات سے، عزتوں سے، اموال سے، جانوں سے. کیا کریں گے؟ انسانوں پہ، کھیلنے والوں پر بھروسہ کریں گے؟ عزت اچھالنے والوں پر بھروسہ کریں گے؟ دھوکے بازوں پر بھروسہ کریں گے؟ نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوگا. ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے. کیونکہ اگر اللہ کی مدد کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کی مدد کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو انہوں نے اللہ کی مدد لی.
اسباب اپنایا، اللہ کی مدد آئی، کافی ہوا اللہ ان کے لیے۔ اللہ ان کے لیے ایک اللہ کافی ہے ہمارے لیے، صحیح یا غلط؟ تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے بھائی، ایک اللہ بس، وہ قوی ہے، قوی، وہ کیسا قوی ہے، کہہ دے کن تو ہو جاتا ہے، کاف نون دو لیٹرز کا۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا، ہم نے عقیدہ نہیں ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا، یکون، وہ چیز ہو جاتی ہے، کن بولتا ہے خالی اللہ۔ پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کرسی پر بیٹھنا تو بہت بڑی بات ہے، حکومتیں کرنا تو بہت بڑی بات ہے، پتا نہیں گرتا اس کے اذن کے بغیر، تو اس کا مطلب ہمیں اللہ ہی چاہیے تھا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ قوی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے، اگر وہ ہمارا بن جائے، ہمارا ہو جائے، اس کی مدد آ جائے تو کسی اور مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ امید ہے، نہ توقع ہے، نہ حاجت ہے ہماری، بس اللہ ہمارا، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے چلے گا، پوری دنیا ہمارے خلاف، پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، رب رحمان رحیم قوی قادر علی کل شیء اکیلا ہمارے ساتھ ہو جائے، کافی، کافی نہیں ہے، پوری کائنات بدل جائے گی بھائی، کائنات، الخلق خلق والکون کون والامر امر، کائنات اس کی، مخلوق اس کی، حکم اس کا چلتا ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کیا ہے لکھا ہوا؟ ارے یہ تھا نا لکھا ہوا، کوئی بات، کیا لکھا ہوا تھا یہاں؟ اللہ، خیر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن سنے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اقامت جب ہوئی تھی، اقامت ہوئی تھی نا عشاء کی، نہیں سنے؟ کیا سنے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے پہلے اذان ہوئی نا عشاء کی، ارے وہ تو صبح شام سنتے ہیں ہم، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ہمیشہ فجر میں، یہ بات ہے، اور ہے کہ رمضان میں مسجد کو جا کے ہم اقامت سنتے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے، آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہمارا پرابلم، مدد بھی چاہیے ان لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی چاہیے مدد، سب کو چاہیے مدد، ہاں سب کو ملے گی مدد، ایسے تھوڑی، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، جو اللہ کا نہ ہوا اللہ اس کا نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد ہم سب کی حاجت اور ضرورت ہے، پل پل اس کی رحمت، اور وہ قوی ہے، اس کے ناموں کو پڑھیے، اس کی صفات کو پڑھیے آپ، سمندر میں راستے بنا دیا، لکڑی ہے، لاٹھی مارتے جائیے، یہاں ایک لکڑی کا نشان بھی نہیں پڑے گا، سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو اس نے حکم دیا، مارو لکڑی، عصا، اضرب، کیا ہے؟ اضرب بعصاک البحر، سمندر میں اپنی عصا کو مارو، مارا موسیٰ علیہ السلام نے، 7 راستے نکل گئے، یہ ہے اللہ، اور کون ہے اللہ؟ یہی اللہ کیا ہے؟ بہت ہے، ارے اس پہ تو خطبوں پہ خطبے دے سکتے ہیں آپ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ آگ جلاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، سکن کو، آگ کو راکھ میں ملا دیتی ہے، اس آگ میں پھینکا گیا اللہ کے ولی کو، کون اللہ کے ولی؟ جو اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، آگ میں پھینک گئے، وہ اللہ جس کی ہمیں مدد چاہیے، وہ اللہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ یا نارو کونی بردم والسلام علیہ، آگ ٹھنڈی ہو جائے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، آگ میں جو گرمی ہے اس کو پیدا کرنے والا خالق، اس آگ کو پیدا کرنے والا خالق اس آگ کی گرمی کو سلب کر لیتا ہے اور حکم دیتا ہے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، چل رہے ابراہیم السلام۔ جب آگ کی گرمی ختم ہو گئی، جلے گی، جلائے گی؟ نہیں جلے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ غار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں،
دشمن ڈھونڈتے 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 غار تک آ گئے. پڑھے نہیں پڑھے, سنے نہیں سنے, بہت مرتبہ سنے بہت مرتبہ پڑھے. جب پوچھوں تو جواب دینا, ہاں, بغیر پوچھے جواب مت دیجیے آپ, ٹھیک ہے؟ بہت جوابات کا شوق ہے ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے, اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق کو ڈر ہو گیا رضی اللہ عنہ کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے, پکڑ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. نبی جتنا اللہ کو پہچانتے ہیں صحابی اتنا پہچانتے ہیں. نبی کا ایمان صحابی کا ایمان برابر برابر, صحابی کا ایمان عام امتی کا ایمان برابر برابر, ایک عالم کا ایمان ایک عام آدمی کا ایمان برابر برابر. جو علماء کی صحبت میں رہ کر ان سے عقیدہ پڑھے, تفسیر پڑھے, علم حاصل کرے, اس کا ایمان. جو علماء سے دور رکھے, دور رہے, سیلف سٹڈیز کر لے, اس کا ایمان دونوں برابر برابر. درجات ہیں صحابی ایمان کے. ابو بکر صدیق ڈر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی, فرمایا, قرآن کی آیت ہے, اذ یقول لصاحبہ, جب نبی اپنے دوست ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ. پکڑے گئے دونوں, پکڑ لیے, ختم کر دیے, مار دیے, پکڑ لیے, لے لیے, سزا کچھ, چلے گئے واپس مدینہ پہنچ. دونوں مدینہ پہنچ گئے, ہجرت ہو گئی. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا, جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا. سمجھ میں آ رہا؟ نبی اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تھے, اللہ کے نبی, اللہ نے مدد کی, بچا لیا. صحیح ہے غلط؟ ایسے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں. چلو یہ تو پیغمبر کا واقعہ آپ کہیں گے, چلو یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا, نبیوں کا واقعہ, صحابی تھے. عام انسانوں کے واقعات بھی ہیں ایسے. وہ غار میں 3 لوگ جو پھنس گئے تھے, واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح حدیث میں نہیں ہے؟ وہ 3 ساتھی ایک غار میں پھنس گئے نا, غار میں بیٹھے, پتھر آ کے گر گیا, راستہ بند, نکل ہی نہیں سک رہے غار میں سے, روڈ بند, بلاک, روڈ بلاک, غار سے نکلنے کا راستہ بلاک, پریشان. تو تینوں نے کیا کیا؟ کچھ کیا نا تینوں نے, شرط پوری کی, مدد آئی, پتھر ہٹا, راستہ نکلا, تینوں بچے یا اندر مر گئے. یہ بھی واقعہ ہے. ایسے کئی واقعات ہمیں اسلام میں ملتے ہیں جس سے ہمیں ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے, اور جب آتی ہے تو پھر انسان بچ جاتا ہے. نہ دشمن کچھ کر پاتا, نہ جمادات کچھ کر پاتے, نہ نباتات اور حیوانات کچھ کر پاتے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے. جس کو اللہ کی مدد مل جائے وہ کامیاب ہوگا, بچ جائے گا, نجات پائے گا, مصیبتوں سے دور رہے گا. لیکن سوال پھر یہی ہے, تو اس کا مطلب ہم سب کو اللہ کی مدد چاہیے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں, ظاہری اسباب نہیں ہے نا ہمارے پاس. قوت کے ظاہری اسباب ہیں ہمارے پاس. سمجھ رہے بات کو یا نہیں؟ بول, ہر چیز بات چیز سمجھ میں آتی ہے بھائی. اسباب, ایک دنیا میں جو ظاہر اسباب ہیں قوت والے, وہ نہیں ہیں نا ہمارے پاس, کمزوری ہے. ٹھیک ہے, کرسی بھی نہیں ہے, پھر اور بھی چیزیں نہیں ہیں. تو اب جو ہے ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد ہو, اور آئے گی مدد اللہ کی. ان نصر اللہ قریب, کہا متی نصر اللہ, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کہا اللہ کی مدد قریب ہے, دور نہیں ہے. نصر اللہ قریب, دور نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے پیدا, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے مجھے اور آپ کو, کب یا کیسے؟ دونوں کا ایک ہی جواب ہے, کیسے اللہ کی مدد آئے گی. آج ہم ہندوستانی مسلمان بھائی اور بہنیں, ہمیں ضرورت ہے اللہ کی مدد کی. عالم اسلام کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آئے گی, لیکن کب آئے گی, کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں حدیثیں دیکھنی ہوں گی کہ کیا شرطیں اللہ نے رکھی ہیں مدد کے لیے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی, اللہ نے فرمایا
سورہ محمد کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو یہاں معلوم ہو گئی شرط اس آیت میں کیا؟ اللہ کی مدد۔ کیا مطلب اللہ کی مدد؟ تمام علماء تفسیر کا اتفاق ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس نے جو حکم دیا ہے وہ کریں، اس نے جس سے منع کیا ہے وہ اس سے دور رہیں۔ تو دین کی مدد، اللہ کی مدد، احکام پر عمل، یہ شرط ہے۔ اللہ نے کہا ینصرکم۔ دیکھیے شرط جواب شرط، یہ عربی کے قاعدہ۔ جیسے ہاشم بھائی اگر یہ بولے کل اگر آپ مغرب میں ملیں گے تو میں آپ کو حلیم کھلاؤں گا، یا حلیم تو بہت ہو گئی، نہیں حلیم چھوڑ دیجیے، حلیم کینسل حلیم۔ ہاشم بھائی نے کہا کل اگر آپ مغرب میں ملیں گے تو میں ایک پین آپ کو بہترین قلم گفٹ دوں گا، اگر مغرب میں نہیں ملیں گے تو نہیں دوں گا۔ اگر آپ میرے گھر پر آئیں گے تو ایک بہت اچھی کتاب ہے میرے پاس، میں دوں گا، گھر پہ نہیں آئیں گے تو شوہر بھی اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو ایک زبردست گفٹ میں آپ کو دوں گا۔ مطلب فرما برداری نہیں کریں گے تو گفٹ نہیں ملے گا، شرط بولتے نا، تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ تو یہ کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ تو ویسے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کا مطلب ایک چیز معلوم ہو گئی بھائی، اللہ کے دین کی مدد ضروری ہے، اللہ کی مدد چاہیے، دین کی مدد کیجیے۔ دین کی مدد کا مطلب دین پر عمل کیجیے، رمضان پورا مدد کرنا، چاند سے چاند تک اللہ کے احکام پر عمل کرنا، روزے رکھنا، قیام اللیل پڑھنا، تراویح پڑھنا، جگنے کی راتوں میں جاگنا، جیسے آج جگنے کی رات ہے، ٹھیک ہے، طاق راتوں میں جاگنا، عبادتیں کرنا، شوال تک پورے 30 دن خوب اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، روزے میں کوئی چیز کھانا نہیں، روزے میں کوئی چیز پینا نہیں، ہر گناہ سے برائیوں سے دور رہنا پورا مہینہ۔ اس کے بعد شوال میں اللہ کی مدد آ جاتی۔ ایسا نہیں، ہاں حال تو ایسے ہی ہے، ایک مہینہ عبادت، اس کے بعد مدد ہونا، 11 مہینے نہیں کرتے، ایک مہینہ عبادت، ہم کو مدد چاہیے۔ تو کیا آیت میں ہے کہیں کہ تم ایک مہینہ احکام پر عمل کرو گے 11 مہینہ مدد رہے گی؟ نہیں، ہمیشہ احکام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے دین کی مدد صرف ایک مہینے کے لیے ہے، احکام پر عمل ایک مہینے کے لیے ہے نہیں، تا حیات وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت نہ آ جائے عبادت کرتے رہیے آپ اللہ کی۔ تو ہم اللہ کی عبادت میں اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے ہمیشہ، یہ مت کرو، اس سے بچو، بچتے رہیے دور رہیے، مدد آئے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری ایک آیت اور ایک پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر یہ حق رکھا ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں گے، مومنین کی مدد کریں گے۔ کس کی مدد؟ مومنین۔ تو مومنین جو ہوں گے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ہم مومن ہیں۔ اب یہاں مومنین مطلب مومن 2 قسم کے ہوتے ہیں، بولیے کون؟ مومن 2 قسم کے کیسے ہوتے ہیں؟ بولیے بھائی۔ ٹھیک ہے آپ، لیکن اس کے لیے 2 الفاظ ہیں، خود حدیث میں ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، حدیث میں خود ہے۔ ایک طاقتور مومن، ایک کمزور مومن، ایک قوی مومن اور ایک کمزور مومن۔ تو اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ کون سے مومن کو؟ طاقتور یا کمزور؟ کمزور مومن۔ ہمارا ایمان اگر کمزور ہم نے کر لیا اللہ کی مدد آئے گی، یا ایمان مضبوط کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ چلیے ایسا سمجھیے آپ سوال، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر لیے
کمزور ایمان ہو گیا ہمارا تو مدد آئے گی، یا نہیں کمزوری سے بچانا ایمان کو قوی رکھنا تو مدد آئے گی؟ اب بولیے، جواب بولیے بھائی۔ کمزور، طاقتور کریں، ایمان کو قوی کریں گے تو مدد آئے گی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان قوی تھا نا، مدد آئی۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیسے تھا؟ قوی، لاٹھی مارے راستے نکل گئے، بچ گئے فرعون سے اور اس کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ 3 ساتھی جو غار میں چھپے، ایمان کمزور تھا ان لوگوں کا، وہ تینوں کا ایمان قوی تھا۔ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا تم یاد کرو تم نے کون سا عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے، دعا کرو اللہ سے۔ ایمان قوی تھا تب تو، ورنہ بولے ارے مر گئے کیسا کریں گے، پتھر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے واقعے میں۔ کمزور ایمان والے اسی کرتے ہیں، مر گئے ختم، تباہ ہو گئے، ارے راستہ بند ہو گیا، اب کیسے نکلیں گے، یہیں مر جائیں گے، اس قسم کی باتیں نہیں کی وہ لوگ کچھ بھی۔ وہ لوگ صرف ایک ہی بات بولے، دیکھ لیے کہ پرابلم آ گئی ہے، مصیبت آ گئی، پتھر گر گیا، راستہ بند ہو گیا، دیکھ لیے۔ اب انہوں نے کہا ساتھیوں تینوں بھی یاد کرو اپنے نیک عمل کو جو خالص آپ نے اللہ کے ساتھ، دعا کرو، چلو دعا۔ تینوں نے دعائیں کی، تینوں نے دعائیں کی، یاد کر کے اپنے نیک عمل کو ذکر کیا اللہ کے سامنے، اور کہا کہ اللہ اگر تو ہمارے اس عمل سے راضی ہے تو آج اس مصیبت سے ہم کو دور کر دے۔ تو ایمان قوی تھا نا بھائی، اس لیے ہٹا پتھر۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج ٹائر پنچر ہوتے کیا ہو جاتا؟ ایمان اتنا کمزور، پہلے سے کمزور تھا اور کمزور ہو جاتا، ختم، اب تو میں یہیں بھوکا مر جاؤں گا، میں یہ روزے میں گھر بھی نہیں پہنچ سکا، کھجور بھی نہیں ہے، موز بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مجھے گیا افطار میرا، پریشان ہو جاتا۔ ایمان قوی رہتا ہوں، کار آ جاتی بازو ہے، پیچھے گاڑی میں ڈال لیتی، کار میں اے سی میں بیٹھ کے آپ کو جو ہے پوری افطاری کے ساتھ انہوں لکھ جا کے گھر پہ چھوڑتے آپ ایمان اگر قوی ہو تو۔ بہرحال تو اللہ نے اس آیت میں جو بیان کیا کہ ہم نے اپنے اوپر اس کو رکھ لیا ہے حق کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، تو یہ کون سے ایمان والے ہیں؟ کمزور ایمان والے یا قوی ایمان والے؟ تو ہمارا ایمان قوی ہے، کمزور ہے، چیک کرنا مشکل ہے کیا؟ چیک کیجیے، ارے ابھی عید آنے دیجیے، ابھی اس کے بعد دیکھیے، ارے مغرب کے بعد دیکھیے رمضانوں میں ایمان کی حالت، عید کے بعد دیکھیے، عید کے دن دیکھیے ایمان کی حالت، یہ حال ہے۔ ایمان کس کو بولتے نہیں معلوم، ایمان کیا کمزوری، ایمان کے ارکان پوچھ کے دیکھیے ذرا۔ جو لوگ مؤمن چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہو، ان کو ایمان نہیں معلوم کس کو بولتے، ایمان کے ارکان نہیں معلوم، اللہ پر ایمان کیسے لانا چاہیے یہ نہیں معلوم، اور ہمیں چاہیے اللہ کی مدد۔ ایک اور ایک آیت ہے جس میں تقوی کا ذکر آیا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور میں نے نوٹ کیا تھا، ہے آیت وہ بھی مشہور ہے، وہ بھی آیت، ٹھیک ہے۔ تو تقوی بھی یہ سبب ہے کہ جس سے انسان اللہ کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس تقوی بھی نہیں ہے، ہمارا تقوی روزوں سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے، عبادات کا پھل یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ ہم کہاں ڈر رہے بھائی، ہم مغرب تک ڈرتے ہیں، اس کے بعد سگریٹ ہاتھ میں آ جاتی، موویز، گانے سب، یا چاند رات کون سی وہ عید کا چاند، جب تک ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد شوال، جیسے عید آ گئی بھائی، رمضان ختم، عبادتوں کا مہینہ ختم، اب گانے بجانے کا مہینہ شروع، سود کھانے کھلانے کا مہینہ شروع، رشوت کا مہینہ شروع، ناچنے گانے کا مہینہ شروع، عیاشی کا مہینہ شروع، نعوذ باللہ من ذالک، حرام چیزوں کے ارتکاب کا مہینہ شروع۔ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، ایسے کام کرے تو مدد آتی۔ تقوی رہنا زندگی میں، ڈرتے زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہاں بھی شرط ہے، دیکھیے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر مشکل سے ایگزٹ نکالے گا۔ مخرج کہتے ہیں، لکھا ہوا رہتا ہے عربی میں، ایگزٹ کے ساتھ مخرج، یعنی نکلنا ہے، اب مسجد سے نکلنا ہے، کہاں ہے نکل، وہ رستہ ہے ایگزٹ، مخرج۔ تو مصیبت آئی ہے، اس سے نکلنا ہے، تقوی نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔
تقویٰ آئے گا، انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو نکال دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن شرط ہے کہ اللہ سے انسان ڈرے۔ نہیں ڈرے گا تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی بتائیے؟ واقعات بہت سارے ہیں، میں نے مناسب سمجھا وہ واقعہ پیش کروں جو آپ جانتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا واقعہ ہے۔ 17 رمضان، کچھ لوگ رمضان میں جو مومن تھے، اللہ والے تھے، اپنے نبی کی اطاعت اور فرمان برداری کر رہے تھے، ان کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت آئی۔ دشمن پورے مل گئے، سارے دشمن مل گئے کہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، مار کے ختم کر دیں گے لوگوں کو، تھوڑے ہیں، ہم بہت ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تعداد میں کم ہیں اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور ہمارے پاس ان کو ختم کرنے کی ساری چیزیں ہیں۔ تیاری ہو گئی، پلاننگ ہو گئی، خبر بھی آ گئی سچی کہ وہ آ گئے، چلو ختم۔ اب ایسے حالات پیدا ہوئے رمضان میں، ایک رمضان میں ایسے حالات پیدا ہوئے ایمان والوں کی زندگی میں۔ نبی ساتھ تھے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے بھائی، دین کو بچانا ہے، چلے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں شروع، اے اللہ یہ تجھ کو پکارنے والے، تیری عبادت کرنے والے آج یہاں جمع ہو گئے ہیں تیرے دین کے لیے، اے اللہ اگر یہ مٹ جائیں گے آج، کل تجھ کو پکارنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ تو مدد کر، اللہ اے اللہ تو مدد کر اللہ۔ نبی اللہ سے دعائیں شروع کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیے؟ اللہ سے دعا، دعا ہتھیار ہے، دعا شروع گڑ گڑا کر عاجزی سے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا، اتنا کہ آپ کے جسم اثر سے چادر بھی گر گئی۔ صحابی تشریف لاتے ابو بکر صدیق فرماتے بس کیجئے اللہ کے رسول، اللہ آپ نے بہت مانگ لیا اللہ سے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی ضرور۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے ختم یا پورے ختم؟ پورے ختم یا پورے ختم؟ پورے ختم۔ یہ تھوڑے بچ گئے، تھوڑے ختم، اچھا ایسا بولنا، تھوڑے ختم یا پورے ختم؟ پورے ختم، تھوڑے بچ گئے۔ اور یہ جو تھوڑے تھے نہیں، یہ بہت بھی ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے ہے نا قرآن میں کتنے اترے تھے؟ اترے تھے 1000، 1000 فرشتے اترے، غیب سے مدد آ گئی۔ صحابی کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے گر گیا سامنے والا، فرشتہ تھا مار دیا، میں ہوں تو ایمان والا ہے نا، بس ختم، جا ختم ہو گئے۔ تھوڑے ختم نہیں ہوئے، پورے ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اب وہاں کیا تھا دیکھیے، تھوڑے تھے نا، ایمان تھا، عقیدہ تھا۔ آج بہت ہیں، ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، ایمان بھی کمزور، عقیدہ بھی کمزور۔ وہاں اتباع تھی، یہاں بدعتیں ہیں۔ وہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کرنے والے لوگ تھے، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلے، یہ نہیں بولے کہ اتنی گرمی میں جانا، روزے سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لے جا رہے آپ؟ اور مدینہ کی گرمی دیکھے آپ لوگ یا نہیں؟ میں پڑھ چکا ہوں مدینہ میں، میں رہ چکا ہوں مدینہ میں، مکہ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے مدینہ میں، گرمی بہت ہوتی ہے مدینہ میں، مکہ مدینہ سب جگہ ہے سعودی عرب میں۔ تو جب مدینہ سے وہ لوگ نکلے، وہ لوگ یہ نہیں بولے کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم کیجئے، ہم جو ہے روزے سے ہیں، سخت گرمی ہے۔ اچھا وہ ایسیاں بھی نہیں تھے اس وقت، گاڑیاں اوڑیاں بھی نہیں تھے، تو وہاں سے کتنے کلومیٹر ہے پتہ کیجئے؟ بدر
مدینہ سے بدر گئے نہیں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہا ٹھیک ہے لبیک حاضر ہیں ہم، آپ جو حکم فرمانے چلیے۔ آج کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا اتباع ہے یا ابتداع ہے؟ سنتوں کی پیروی ہے یا سنتوں کی خلاف ورزی ہے؟ کیا چیز زیادہ ہے؟ خلاف ورزی بہت ہے، جگہ جگہ خلاف ورزی۔ سحری میں دعا نہیں سکھا، انہیں سحری میں دعا پڑھا، سورج غروب ہوتے ہی افطار کرو بولو، انہوں سحرن کا انتظار کر لیتے بیٹھے ہوئے رہتے۔ خیر پر رہے گی امت جب تک افطار جلدی کرے گی بولے ہم لیٹ کرتے ہیں، سحری تاخیر سے کرو بولے ہم جلدی کرتے ہیں، سر کا مسا کرو کان کا مسا نہیں اور بھی کرتے ہم، ایسا کرو ایسا کرتے ایسا کرو ایسا کرو۔ مسجد اعتکاف میں نہیں، ہم گھر میں بھی ہماری عورتوں کو اعتکاف کراتے ہوتے کمروں میں، خلاف 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 خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک احادیث ایک طرف اور امت کا اکثر عمل ایک طرف ہے۔ ہم کو اللہ کی مدد چاہیے، ملتی ہے مدد ایسی۔ ان لوگوں کو مدد کیوں ملی بدر میں؟ وہ نبی کے متبعین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ جو 313 314 تھے، وہ اللہ پر اپنے ایمان کو قوی رکھنے والے، اللہ کے بھروسے اللہ کے وعدوں پر ایمان لانے والے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والے لوگ۔ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی دیکھ لیجئے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ اگر چاہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ان اسباب پر عمل کرنا، جو بنیادی طور پر دو اسباب ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اگر ہم ایمان میں کمزوری پیدا کریں گے، توحید کی جگہ شرک آئے گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور اعمال صالحہ چھوڑ دیں گے، نیکیاں چھوڑ دیں گے، فرائض میں کوتاہی ہوگی، واجبات کی ادائیگی نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ حدیثوں میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار شروع کرو گے، دنیا میں پڑ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے۔ سنیے ورڈز جو حدیثوں میں ہے، اگر تم سودی لین دین شروع کر دو گے، سود معلوم ہے؟ انٹرسٹ ڈبلو کاوالے، انٹرسٹ آئے کیسے تو بھی آئے، پیسے چاہیے، تو سودی کاروبار شروع کر دو گے، دنیا میں پڑ جاؤ گے، یعنی دنیا میں مصروف، واٹس ایپ فیس بک سب مصروف ہے نا دنیا میں، آخرت کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ یا بعض اور حدیثوں میں کیا ہے، ظالم بادشاہ آئیں گے، کرسی ظالم کو بھی اللہ ہی دیتا، معلوم؟ کرسی کون دیتا؟ ظالم کو۔ عادل کو بھی، انصاف پسند بادشاہ بھی اللہ کے حکم سے بنتا بادشاہ، ظالم بھی اللہ کے حکم سے جاتا کرسی پہ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ حکومت کون دیتا؟ قرآن میں نہیں ہے؟ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے ملک دیتا۔ وہ ہے نا تؤتی الملک من تشاء، ارے پڑھتے نا بھائی نمازوں میں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کیا ترجمہ ان آیتوں کا؟ اے اللہ تو جس کو چاہے ملک دیتا، بادشاہ حکومت، اللہ جس سے چاہے تو ملک کو چھین لیتا، بادشاہ، جس کو چاہتا تو اللہ عزت دیتا، تو جس کو چاہتا اللہ ذلیل کر دیتا، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کیا یہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم پر ظالم کیوں آ گئے؟ ہم پر ایسے لوگ کیوں آ گئے جو ہم کو پریشان کر رہے ہیں؟ ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے وہ چیز۔ کیا سودی کاروبار نہیں ہے؟ آخرت سے بے رغبتی نہیں ہے؟ اور کیا کہتے ہیں دنیا میں پڑھنا نہیں ہے، دنیا میں مہو ہو جانا، مصروف ہو جانا، سب ساری چیزیں تو ہیں ہمارے، تو نتیجہ تو نکلے گا، پھر اس کا رزلٹ یہی ہے۔ اب یہ چھوڑو، اب چاہیے بھائی نہیں، انہیں ذلت نہیں چاہیے، عزت چاہیے، ٹھیک ہے، ملے گی کب؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ بعض روایتوں میں اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹیں گے، دین کی طرف لوٹیں گے، ذلت عزت میں چینج ہو جائے گی، خوف امن میں بدل جائے گا،
اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ زمین دے گا ان کو، زمین کی خلافت، ان کا دین غالب کرے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرتے رہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، قیامت تک ہے۔ اس زمین پر آج ہم جو بس رہے ہیں اور ہماری زندگیاں ہیں، ہم جیسے انسان گزرے ہیں ماضی میں، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا رمضان میں، قرآن پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسان دو قسم کے گزرے ہیں۔ روئے زمین پر بسنے والے انسان دو قسم کے، ایک وہ جو اللہ کو مانتے تھے، اچھا ایمان تھا، اچھا عمل تھا، نبی کی اتباع تھی، اچھے لوگ تھے۔ نمبر دو، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانے، کمزور، ایمان نہیں تھا، عقیدہ توحید کی جگہ شرک تھا، نیک عمل نہیں، برے اعمال تھے ان کی زندگی میں، نبی کی اتباع نہیں تھی، تو دونوں کے نتیجوں کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ قوم نوح کو لے لیجیے، قوم ثمود، قوم صالح، پورے اقوام کو دیکھیے کیا ڈالنا تھا۔ کشتی میں جو سوار ہوئے نوح علیہ السلام کی، وہ بچے نا طوفان سے، باقی پورے لوگوں کو طوفان آ گیا، لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا کا پہلا طوفان جو آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس طوفان سے بچے کون لوگ؟ کشتی میں جو لوگ تھے، بس کشتی والے بچے۔ صرف کشتی والے کیوں بچے؟ کیونکہ وہ اللہ کو مانے، ایمان تھا وہاں، نیک عمل، اللہ کی مدد آئی۔ اتنا خطرناک طوفان آیا کہ جس طوفان میں پوری دنیا تباہ ہو گئی سوائے کشتی والوں کے۔ نجات کی کشتی تھی وہ کشتی کیسے نجات دی؟ اس لیے نجات دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اللہ نے کیوں ان کی مدد کی؟ کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایمان قوی تھا اور نبی کی اتباع تھی نوح علیہ السلام کی، تو بچ گئے۔ ایسے تمام واقعات دیکھے پیغمبروں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے بچ گئے نا۔ فرعون بادشاہ تھا، پولیس اس کی فرعون کی، فرعون کنگ تھا اپنے دور کا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، اپنے آپ کو رب بولا، اپنے آپ کو خالق بولا، اپنے آپ کو معبود بولا، انا ربکم الاعلی بولا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بول دیا۔ ایسا خطرناک تھا فرعون۔ اور یہ بھی بولا ما علمت لکم من الہ غیری، جیسا کہتے ہیں میرے سوا کون ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی اور میرے سوا تمہارے لیے تمہارا معبود بھی ہے، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو بولا۔ لوگ اس کو عبادت رب مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اتنا خطرناک تھا فرعون، دولت تھی اس کے پاس، نہریں اس کے محل سے گزرتی تھی، زمانے سے جو ہے ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر۔ نبی کو بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام، تو لوگ ایمان لائے، فرعون کا انکار کیا، اللہ کو مانا، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کے متبع بن گئے۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اچھا ڈرایا بھی وہ بھی بہت ڈرایا وہ، ہاں مجھے چھوڑ کر تم ان پر موسیٰ کی بات مانتے ہو، سیدھے ہاتھ الٹا پیر کاٹ دوں گا۔ فیس ٹو فیس ڈرایا، فیس بک پر نہیں ڈرایا۔ آج فیس بک پہ ڈراتا ہے نا، فیس بک انہوں نے فیس ٹو فیس ڈرایا، سامنے جو لوگ ایمان لائے ان کو بولا ہاتھاں پیراں کاٹ ڈال تو بول کے بولا، اور انہوں کو معلوم تھا انہیں کاٹ سکتا ہوں کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، ہاتھاں پیراں کاٹ ڈال دو، اور خالی کاٹ ڈال دو نہیں، سولیوں پہ لٹکا دو، تو جھاڑوں پہ لٹکا تو ایسا، ہاں اس کو ڈرایا۔ ڈرے وہ لوگ، ہم لوگ فیس بک سے ڈر جاتے ہیں، چھوٹی خبر سے ڈر جانے، وہ لوگ فیس ٹو فیس دیکھ کے بھی نہیں ڈرے، جا کیا کرتا کر لے جا، کیا بولے فقد ما انت، قرآن کیا ہے، کیا فیصلہ کر رہا تو، ہاتھاں پیرا کاٹتا، سوئیوں پہ لٹکاتا، کر لے فیصلہ، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون تو جو فیصلہ کرے گا یہ دنیا میں کرے گا، آخرت میں کیا کرے گا تو؟ ہم ہمارے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی نشانیاں دیکھ لی، وہ ہمیں بچا لے گا۔ ہاں ہاتھاں پیراں کٹ گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، نہیں انہیں ڈوب گیا، جو بولتا تھا پانی جاتا میرے محل میں سے، اسی پانی میں لڈ بول دیا، جا پانی میں، تم جا، پانی یہاں سے نہیں جا رہا، تو پانی میں جا۔ ہاں سولیوں پہ لٹک گئے، رزلٹ کیا ہوا لاسٹ میں؟
پانی میں سے نکل گئے وہ لوگ. تو یہ ہے اللہ کی مدد کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا بن جائے. من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا. ہم اللہ سے دور رہیں گے تو اللہ کیسے مدد کرے گا ہماری؟ ہم اللہ سے غافل ہوں گے، ہم اس کو یاد نہیں کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم چاہتے اللہ ہمیں یاد کرے، اللہ نہ بھولے ہمیں، لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. رمضان کے بعد، شب قدروں کے بعد، شادی کے وقت اللہ یاد نہیں رہتا. پیسہ رہا، مصیبت نہیں ہو تو اللہ یاد، مصیبت ہو تو اللہ یاد آتا. ایک کنڈیشن میں اللہ یاد آتا ہے، مصیبت پریشانی میں. وہ کنڈیشن ختم ہو جائے اللہ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. اذکرونی اذکرکم، ہے نا آیت، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. جو یہ الجزاء من جنس العمل، جیسے آپ کرو گے ویسے بدلہ. اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے گا. تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تم کو بھول جائے گا. اور ایک آیت ہے جس میں انساہم انفسہم کا لفظ ہے. اگر لوگوں تم نے اللہ کو اگر تم اللہ کو بھلا دو گے اللہ سزا کیا دے گا؟ تم خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اپنے آپ کو بھول جانا جی آیت ہے. اس پر پورا خطبہ ہوا تھا ملپلی کی مسجد میں کہ خطرناک بھول اس کا موضوع رکھا تھا. اللہ کو بھول جانا، اللہ کو بھولنے سے مدد آئے گی؟ ہرگز نہیں. اور کیا اللہ سزا کیا دیتا ہے دیکھیے. ایک تو اللہ بھول جاتا، انسان اپنے آپ کو بھول جاتا. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بھلا دیتا، اب اس کو کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے نہیں معلوم. ایسے کام کرتا جس میں اس کو نقصان ہوتا، خود اپنے لیے کیا بولتے وہ نقصان مول لیتا. ایسے کام کرتا جس سے پریشانیاں آتی اس کی زندگی میں. اپنے آپ کو بھول جاتا ہے انسان کہ مجھے کس سے بچنا ہے، اپنے نقصان سے میں کیسے بچوں گا. تو یہ سزا ہے اس انسان کے لیے جو اللہ کو بھول جائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دل جب اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دل غافل ہو جاتا ہے، زندگی میں تیزی کے ساتھ آفتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ون بائی ون فوراً آتے رہتی مصیبتیں آفتیں. وَكُلُّ مَا كَانَ الْقَلْبُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ بَعُدَتْ عَنْهُ الْآفَاتِ. آگے فرماتے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور دل جتنا اللہ کے قریب رہے گا آفتیں اتنی دور اس سے بھاگیں گی. کیا بات ہے دیکھیے. اگر ہمارا دل اللہ کے قریب رہے گا، اللہ کی یاد میں رہیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو آفتیں ہماری زندگیوں سے دور بھاگیں گی. اور ہم اگر غافل ہو جائے اللہ سے، جیسے رمضان کے بعد ہوتا ہے غفلت، اگر ہم اللہ کی یاد سے دور رہیں گے، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت سے دور رہیں گے، تو اسرعت الیہ کیا ہے الآفات، آفتیں جلدی اس کی زندگی میں آ جائیں گی. آج ہماری زندگی میں آفتیں نہیں ہیں، بڑی آفت بھی معلوم ہے، چھوٹی چھوٹی آفتیں بھی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ غفلت کا انجام ہے، یہ غفلت کا نتیجہ ہے. لہٰذا ہم توبہ کریں. تاخرات میں جو توبہ ہے نا، یہ توبہ بہت بڑی توبہ ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف. ہر چیز سے معافی مانگیے، غفلتوں سے بھی معافی مانگیے. اللہ کو بھول گئے معافی مانگ لیجیے، اللہ سے دور ہو گئے معافی مانگ لیجیے، گناہوں کی زندگی میں پڑ گئے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ معاف کر دے گا. معافی مانگنے کے بعد پھر یہ جرم نہیں کرنا، پھر یہ غلطی نہیں کرنا. اللہ کے قریب رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس کی عبادت میں زندگی گزاریں گے، سب بدل جائے گا. ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں. ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب